کہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام عطا کیا۔ اور عزیز سامعین، جب اپنی کامیابی کو بندہ، جب اپنی کامرانی کو، اپنی کامیابی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف اس کا منشا جوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کام کو اور اس عہدے کو، اس کامیابی کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ میں اس واقعے کو ایک اور واقعے کے ساتھ جوڑنا مناسب سمجھوں گا تاکہ ہمیں یہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ہمراہ، صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ عزیز سامعین، عشاء کے بعد آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام عشاء کے بعد فوراً سو جاتے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ذرہ بھی وقت نہیں لگاتے تھے، فوراً سو جاتے تھے۔ رسول پاک کا معمول یہ اس لیے تھا تاکہ تہجد کا جو ہے قائم کر سکے، آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکے۔ اس لیے کہ عزیز سامعین، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک سنت ہو کر رہ گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدھی رات میں تہجد پڑھنا فرض تھا۔ تو آتا ہے روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میں عشاء کے بعد میرا معمول آپ جو ہے جانتے ہیں کہ میں سو جاتا ہوں، لیکن حضرت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر ارشاد فرمائی وہ بہت کام کی تھی۔ تعبیر یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھے اور ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ آئندہ دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، جہاد کے لیے نکلنا ہے تو کیسی تیاری کرنی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ عزیز سامعین، یہ جملہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہی ہے، اس حدیث کو یہاں پر جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا نام لیا اور آخر میں یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں شریک تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے ہیں، جو مقام میں بڑے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے، تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو ہے اونچا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے اور عمر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی کام کوئی بڑا آدمی کرتا ہے تو اس کا ملجا اور اسی طرح سے اس کا جو ہے کنیکشن اسی بڑے آدمی کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھنی شروع کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس چھوٹے سے کام کو قبول فرما لیجیے۔ عزیز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے جو ہے ایک سبق یہ ملتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں، اگر ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ٹرسٹی ہیں اس لیے مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ اگر ہم مسجد کی تعمیر میں کوئی سیکرٹری ہے تو اپنا نام لے کر یہ نہ کہیں کہ میری وجہ سے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت فرمائی کہ ہر کام کی نسبت اللہ رب العزت کے جانب ہونی چاہیے۔ اس واقعے کو میں ایک اور واقعے سے جوڑنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کی تھی، اور بادشاہت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ جنات کی بھی بادشاہ تھے۔ ہواؤں پر بھی ان کی پکڑ تھی، جمادات میں بھی ان کی پکڑ تھی، نباتات میں بھی ان کی پکڑ تھی، بلکہ
तमाम के तमाम जिन्नात और शयातीन चूंटियां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को समझते थे और सारे की सारी ज़बानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सिखाई थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ऐसे ही मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और हाज़िरी लेनी शुरू की। दौरान हाज़िरी पता चला कि हुदहुद नामी परिंदा गायब है मजलिस से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी लेते वक्त जब गायब पाया उन्हें, तो फरमाने लगे कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रहा हूँ। अम काना मिनल गायबिन, क्या वो गैर हाजिर है? अगर वो गैर हाजिर है तो मैं उन्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। अजीज सामीन, जब हाजिर ली तो पता चला कि हुदहुद नामी परिंदा जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मसनद और उनकी मजलिस, उनकी महफिल से गायब था। उनकी हाजिरी लेने के बाद जब दूसरी मजलिस में हज़रत तशरीफ़ फरमाते सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो फिर पता चला कि हुदहुद नामी परिंदा भी हाजिर है। उनसे सवाल किया गया कि आप कहाँ पर गए थे? ध्यान से सुनिएगा, वाक़या बहुत बड़ा ही दिलचस्प है और उसको मैं फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से जोड़ना चाहूँगा। वो हुदहुद नामी परिंदा जब हाजिर हुआ तो वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं एक ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर एक काफिरा औरत हुकूमत कर रही थी। बिल्किस नामी एक काफिरा औरत एक दुनिया के कोने में, किनारे में हुकूमत करती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की परस्तिश नहीं करती है, वो गैरुल्लाह की परस्तिश करती है। वो हुक्म करती है कि अल्लाह एक कोई नहीं है, बल्कि आप जो है बुतों की पूजा कीजिए, और गैरुल्लाह की परस्तिश का हुक्म देती है। और उसके पैरोकार लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा। जब बादशाहत मेरी है तो इस रुए ज़मीन में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं जो है पैदा होगा, या कोई बादशाह ऐसा नहीं होगा जो गैरुल्लाह की तलकीन करे, अल्लाह के अलावा किसी के सामने में सजदा रेज़ होने का हुक्म दे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माजरा बड़ा ही ख़राब है। एक काम करते हैं, कौन है इस मजलिस में जो बिल्किस नामी जो बादशाह है, काफिरा औरत है, नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का परस्तिश करने वाली नहीं है, एक कौन है वो जो उनके तख्त को मेरे सामने में हाजिर करेगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने के बाद एक जिन्नात ने, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कहा कि जिन्नात पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाहत कर रहे थे, उन पर भी हुकूमत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके अपनी जगह से उठने से पहले पहले मैं उस तख्त को आपके सामने में हाजिर कर दूंगा। यानी बिल्किस नामी औरत की तख्त को खुद उनकी ज़ात के साथ, उनके मुजस्समे के साथ आपकी मजलिस में हाजिर कर दूंगा। अजीज सामीन, हम जानते हैं कि जिन्नात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ताकत दिया है कि कहीं का भी तख्त हो, कहीं से भी हो, वो आपके सामने में हाजिर कर सकते हैं। इस वाक़े से उसका सबूत मिलता है, उसकी शहादत मिलती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बहुत देर हो जाएगा। मसलन समझ लीजिए, अमेरिका में ये तख्त रखा हुआ है और वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि मैं उस तख्त को, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अपनी जगह से उठेंगे नहीं कि वो तख्त आपके सामने में हाजिर हो जाएगा। फिर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बहुत देर हो जाएगा, मैं इतना भी वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीज सामीन, ऐसे मौके पर एक शख्स वो था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब का इल्म दिया था। आता है रिवायत में उस शख्स के बारे में कि वो कोई जिन्नात नहीं था, हम जैसे ही आम इंसान था, लेकिन उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबुल्लाह का इल्म दिया था।
اس علم کے بلبوتے پر اس شخص نے جو کہا، اس کو قرآن کریم کی یہ آیت تعبیر کرتی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے بادشاہ سلامت، قرآن کریم فرما رہے ہیں قال الذی، اس شخص نے کہا، الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، بادشاہ سلامت، میں اس بلقیس نامی تخت جو ہے بادشاہ کو، نافرمان بادشاہ کو، آپ ملکہ کو آپ کے سامنے میں حاضر کروں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ شخص جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیے، آپ اپنے آنکھ کو بند کیجئے اور اس کے بعد کھولیے، جیسے ہی آپ اپنی آنکھ کو کھولیں گے آپ کے سامنے میں اس تخت کو پائیں گے۔ اور آتا ہے قرآن کریم کی آیت ہی بیان فرما رہی ہے کہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، پتہ چلا کہ وہ بلقیس نامی ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے میں حاضر ہو گیا۔ عزیز سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہو، جن کے پاس دین کا علم ہو، وہ شخص چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے امریکہ، دنیا کے کونے کونے سے جو چاہے آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہے، اس لیے کہ کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت رکھتی ہے، تو جب کتاب اتنا عظیم الشان تو جو صاحب کتاب ہے وہ کتنا عظیم الشان ہوگا۔ عزیز سامعین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت حاضر ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ سننے کی بات ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے تخت کو پایا تو فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ میرا کمال نہیں، میری بادشاہت کا کمال نہیں، میری حکومت کا کمال نہیں، میرے اندر کے علم کا کمال نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کمال کچھ نہیں ہے، میری بادشاہت کچھ نہیں ہے، یہ ملکہ جن کو یہاں پر لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ کمال ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کا، لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہے اتنے دور دراز کی مسافت کو اتنا قریب لا کر پیش فرما دیا کہ میرے پلک جھپکنے سے پہلے اس بلقیس نامی جو ہے بادشاہ کے تخت کو حاصل جو ہے ہو کر قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ اہل کتاب حاضر ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم کوئی بڑا مقام حاصل کریں تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں یہ فرمایا یا اللہ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اسے قبول فرما لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا کمال حاصل کرنے کے بعد فرمایا الہ العالمین یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کے فضل کے بنا پر یہ کام جو ہے انجام تک پہنچا ہے، الہ العالمین اسے قبول فرما لیجئے۔ ان دو واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے عزیز سامعین کہ جب بھی ہم کوئی جو ہے بڑا مقام حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ تھوڑا آگے ہو جائیے، تھوڑا جلدی سے آگے ہو جائیے، ماشاءاللہ آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے جو آنے والے ہیں انہیں پریشانی نہ ہو۔ میں دو واقعے آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اپنی باتیں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا و مفتی صلاح الدین صاحب بہت جلد تشریف فرما ہوں گے اور آپ ان کے بیانات سے ہمکنار ہوں گے۔ تو عزیز سامعین، ان دو واقعے کے بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے کارنامے کے انجام کے بعد اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، تو ایسے میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ عزیز سامعین، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اس کی توسیع کے سلسلے میں ہم یہاں پر تشریف فرما ہے، وقت ہم سب کا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا علماء کرام نے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کے ہمراہ ایک صحابی تھے۔ آتا ہے روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی جگہ سے اترے، گھوڑے مبارک سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو جو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ کوئی بڑی شخصیت ہوں گے، کوئی بڑے صحابی کا انتقال ہوا ہوگا، اس لیے حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر کر نماز پڑھنے شروع کر دی تاکہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ تو اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ 2 رکعت نماز یہاں پر اتر کر کیوں جو ہے فرما رہے ہیں؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بات وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جو یہاں پر جو ہے آرام فرما رہے ہیں یعنی قبرستان میں، اس شخص کا حال یہ ہے کہ اس وقت یہ شخص صرف 2 رکعت نماز کی وجہ سے پچھتا رہا ہے کہ اب اس کے آنکھ جو ہے اس کا آنکھ بند ہو چکا ہے، اب اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور یہ شخص پچھتا رہے ہیں کہ کاش کہ 2 رکعت نماز اگر ہم پڑھ لیتے تو آج ایک اور جو ہے زیادہ مقام ہمیں نصیب ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ وقت کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ آج چوراہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام کے نام لے ہوئے شخص کے لیے ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ آتا ہے روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر سے گزر رہے تھے، اور گزرنے کے دوران آپ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ شخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، یہ شخص جو قبر میں ہے، اس شخص نے اگر 2 رکعت نماز وہ جو پڑھ کے چلے گئے اللہ نے انہیں انعام عطا کیا ہے، لیکن اس کے نزدیک دنیا وہ مافیہا سے بہتر، اس دنیا سے بہتر، اور اس دنیا کے اندر جتنی رونقیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس سے بہتر 2 رکعت ہے جو اب یہ نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے علماء کرام کے بارے میں، حضرت مولانا و مفتی شفیع صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت مولانا و مفتی تقی عثمانی صاحب، اور یہ واقعہ بیان فرما کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے۔ آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جو ہے لکھ رہے تھے کچھ اپنی کتابوں میں، تو لکھنے کے دوران میں جو سیاہی اس قلم کی ختم ہو جاتی تھی، اس وقت کے زمانے میں جو لکھنے کا معمول تھا وہ لکڑی کے پین سے یا پھر اسی طرح سے جو ہے اور لکڑی کا پین بنا کر اس کا رول بنا کر لکھا کرتے تھے، تو وہ جو آخر کا حصہ ہے وہ لکھتے لکھتے خراب ہو جاتا تھا۔ تو لکھنے کے دوران اللہ رب العزت کی تسبیحات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر میں وہ لگے ہوئے رہتے تھے۔ دورانے جو ہے کتابت، اگر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا وہ وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں وہ خالی جاتا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب اس وقت بھی اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر فرما رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جس وقت وہ کتابت کر رہے ہیں تب بھی وہ اللہ رب العزت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور فقہ اور جو ہے درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر جس وقت اپنے قلم کو روشنائی دے رہے ہیں تاکہ وہ وقت بھی خالی نہ جائے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب ایسے وقت میں بھی تیسرے کلمہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عزیز سامعین ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے باری تعالی راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔